الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وقال تعالی هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. محترم حاضرین، بریق الجمان کے سلسلہ وار درس میں ہم لوگوں نے اس سے پہلے کے درس میں، جس کے اور اس درس کے درمیان 2 ہفتے کا ناغہ ہو گیا، اس سے پہلے والے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ایمان کے ضمن میں یہ پڑھ رہے تھے کہ اسماء و صفات کی توحید کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے چند متفق علیہ قاعدے جو اس باب میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور میں نے بیان کیا تھا کہ ان قواعد کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ انحراف اور گمراہی کا شکار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان اور اس کی توحید کے سلسلے میں ایسی روش اختیار کی جس میں یا تو انکار کا پہلو آ گیا یا تشبیہ کا، اور دونوں ہی صورتوں میں آدمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اس سلسلے میں جو پہلا قاعدہ ہم نے کسی قدر تفصیل سے پڑھا تھا وہ تھا القول فی الصفات کالقول فی الذات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں. چونکہ ایک وقفہ ہو چکا ہے اس لیے میں تھوڑا سا یاد دہانی کے طور پر اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں ہم جو قاعدے اور اصول ضابطے اختیار کریں گے وہی چیزیں، وہی ضابطے اور قاعدے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی اختیار کی جائیں گی. جب ہم یہ کہیں گے، مثلاً جیسے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، مخلوق بھی ہے، ان کی بھی ذاتیں ہیں، لیکن اللہ کی ذات مخلوق کی ذات کے مشابہ نہیں ہے، مخلوق اللہ کی ذات کے مشابہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جیسے ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو صفات کے بارے میں کہیں گے صفات ہیں، مخلوق کی بھی صفات ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کے اور مخلوق کی اللہ کی صفات سے مشابہت، مماثلت نہیں رکھتی. ایسے ہی تمام قاعدے میں ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو بات کہی جا رہی ہے وہی اصول اور ضابطہ صفات کے بارے میں بھی اختیار کیا جائے گا. دوسرا قاعدہ، یہ میں نے صرف سرسری طور سے اس کی یاد دہانی کرائی، تفصیل گزر چکی. دوسرا قاعدہ جو ہے القاعدۃ الثانیہ القول فی بعض الصفات کالقول فی بعضها الآخر، کہ بعض صفات کے بارے میں قول یا بات چیت کرنا یہ بعض دوسری صفات کے سلسلے میں بات کرنے کی طرح ہے. یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں ثابت ہیں ان میں ہم تفریق نہیں کر سکتے کہ کچھ صفات کے متعلق الگ اصول اور ضابطہ اختیار کریں اور کچھ دوسری صفات سے متعلق الگ اصول ضابطہ اختیار کریں. آگے جو صاحب کتاب نے وضاحت کی ہے اس سے معنی اور مفہوم واضح ہو جائے گا، اور انہوں نے اس ضمن میں کہا کہ اس قاعدے کے ذریعے سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے، رد کیا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن و حدیث میں آنے والی بعض صفات کو تو مانتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، اور بعض کی نفی اور انکار کر دیتے ہیں. جیسے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان 7 صفات کو مانتے ہیں. میں نے بار بار تذکرہ کیا اس سے پہلے کہ اشاعری مذہب کے لوگ، اور ہمارے یہاں جو ہمارے ارد گرد احناف پائے جاتے ہیں وہ کلاماً اشاعری مذہب کے قائل ہیں، جیسا کہ خود ان کا اعتراف اور اظہار ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام اور ارادہ، یہ 7 صفات ہوئی. حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام اور ارادہ، یہ 7 صفات وہ لوگ مانتے ہیں. بقیہ جو اللہ کی دوسری صفات، اللہ تعالیٰ کا غضبناک ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت محبت کا ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری فعلی صفات محبت اور نفرت کرنا، ایسی تمام صفات کی وہ تعویل کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 7 صفات جو وہ مانتے ہیں، ان 7 صفات کو وہ صفات حقیقیہ کہتے ہیں. اس میں ان کے یہاں تفصیل ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود سے اس کی حیات کا اس بات ہوا، اور جب وہ زندہ ہے تو سمع و بصر ہوگی، اور جب سمع و بصر ہے
اور دنیا میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کے ارادے سے، اس کے عمل کی سے، تو اس کو انہوں نے ارادے سے تعبیر کیا، اور کلام کو بھی اس سے جوڑ دیا، تو اسی میں قدرت بھی آ گئی، ارادہ بھی آ گیا۔ اب اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ یہ 7 صفات حقیقیہ ہیں، اور انہی 7 صفات کا وہ کا اثبات کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رضامندی، اس کے غضب، اس کی ناپسندیدگی، ان تمام صفات کو وہ مجازی قرار دیتے ہیں، یا پھر ان صفات کی تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان صفات سے مراد اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوتا ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ غصہ ہوتا ہے، جو قرآن و حدیث میں کہا گیا، تو اس کا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے برے عمل کے رد عمل کا یا اس کے انتقام کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ کی صفت غضب نہیں ہے، غصہ ہونا اللہ کی صفت نہیں، یہ وہ کہتے ہیں، بلکہ ارادہ، جو 7 صفات مانی نا، اس میں ایک ارادہ بھی ہے۔ تو اب میں ارادہ جب کہا، انہوں نے تو غضب کی صفت کی تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہا گیا کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غضبناک نہیں ہوتا، بلکہ غضب کا جو نتیجہ ہے کہ کسی کے اوپر ناراضگی کے نتیجے میں اس کی برائی کی سزا دینا، تو اس سزا کا اور انتقام کا اللہ ارادہ کرنا ہے، اس کو غضب کہا گیا ہے۔ غضب اللہ کی صفت نہیں، گویا انہوں نے قرآن میں وارد اللہ کی صفت غضب کا انکار کیا، تعویل کی۔ یا پھر یہ کہتے ہیں یفسرونہ بالنعم والعقوبات، کہ نعمت اور سزاؤں سے اس کی تفسیر کرتے ہیں، ارادہ کرنا یا پھر اس کا بدلہ دینا، کہ اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے، تو خوش ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے، کیونکہ یہ مخلوقات کی صفت ہے، یہ اشاعرہ کہہ رہے ہیں۔ تو خوش ہوتا ہے، پھر کیا مطلب؟ رضی اللہ عنہم کا مطلب قرآن میں کہا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، تو کیا مطلب کہیں گے؟ تو کہا اللہ ان سے راضی ہوا، مطلب ان کے عمل کے بدلے میں اللہ نے ان کو نعمت عطا کی، انعام سے نوازا، ان کو اجر و ثواب دیا۔ تو اجر و ثواب دیا یا اجر و ثواب کا ارادہ کیا۔ اسی طرح برے لوگوں کو برائی کا بدلہ دیا یا برائی کا ارادہ کیا۔ یہ تعویل کر کے وہ اللہ کی ان صفات کا انکار کرتے ہیں یا اس کی تعویل فاسد کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ ایسا کہتے ہیں تو اب ان کے جواب میں یہ بہت ذہن میں اچھی طرح رہے، ذہن نشین رہے، کہ اشاعرہ اس طریقے سے اہل سنت والجماعت کے ایک واضح قرآن و حدیث سے ثابت شدہ موقف کے خلاف ہیں۔ اور یہ میں اس لیے اس کی تذکیر اور یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ارد گرد میں جو لوگ اشعری مذہب کے قائل ہیں یا اس کو بیان کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ہمارے پاس علماء نے بھی اسے بیان کر دیا بغیر سمجھے بوجھے کہ اللہ تعالیٰ کی 7 صفات ایسی ہیں کہ بقیہ تمام صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں، یہ وہی 7 صفات ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 صفات کا بھی اثبات کیا اور باقی صفات کا بھی اثبات کیا، تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ یہ اپنے حقیقی معنوں میں ہے، اور جتنی بھی صفات قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہ اللہ کے لیے مخصوص ہیں، ان صفات میں اللہ مخلوق کی طرح یا مخلوق اللہ کی طرح نہیں ہے۔ یہ صاف سیدھا موقف ہے۔ اب اس میں یہ جو تعویل کرتے ہیں کہ بعض صفات کو مان رہے ہیں، بعض کا انکار کر رہے ہیں، اور جن کا انکار کر رہے ہیں ان کی انہی 7 کی طرف پلٹا کر تعویل کرتے ہیں، تو ان سے محاکمے کی مختلف شکل بیان کی۔ تھوڑا سا علمی انداز ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بغور اپنے ذہن و دماغ کے استحضار اور حضور کے ساتھ سنیں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان لوگوں سے کہا جائے گا جو لوگ یہ 7 صفات مان رہے ہیں اور بقیہ کی تعویل کر رہے ہیں، یعنی بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کر رہے ہیں، اور ہمارا جو قاعدہ ہے اہل سنت کا وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات میں جو انداز اختیار کیا جائے گا دوسری میں بھی وہی انداز اختیار کیا جائے گا۔ صفات میں اثبات یا نفی کے سلسلے میں قاعدے کا فرق نہیں کیا جائے گا۔ تو کہا کہ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے جن صفات کو مانا ہے، جن کا اثبات کیا ہے، اس میں اور جن کی نفی کی ہے، جن کا انکار کیا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں میں سے جن کو مانا ہے اور جن کو نہیں مانا، جن کو مانا ہے وہی قول نہ ماننے والی صفات کے بارے میں بھی اختیار کرے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حیات یعنی زندہ رہنا، اس کا علم والا ہونا کا، یہ اللہ مخلوق کی حیات اور ان کے علم کی طرح مخلوق کے علم کی طرح اور مخلوق کی حیات کی طرح ہے، تو تمہارے لیے یہ لازم ہو کہنا کہ یہ لازم آئے گا کہ تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، خوش ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ایسے ہی ہے۔ اگر تم جن صفات کو مان رہے ہو انہیں مخلوق کی طرح مان رہے ہو، تو جن کو انکار کر رہے ہو ان کو بھی مخلوق کی طرح مانو۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو
کہ اللہ کی حیات یعنی زندگی ہے، علم ہے، ارادہ ہے، لیکن ویسے ہے جیسے اللہ کے لائق ہے، اور مخلوق کی حیات، مخلوق کا علم اور مخلوق کے ارادہ ان کی طرح نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ارادہ، حیات، یہ 7 صفات مان رہے ہیں، ان 7 صفات کے بارے میں اگر تم یہ کہتے ہو، اشاعرہ سے مخاطب ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی جو یہ 7 صفات ہیں، یہ 7 صفات ویسی ہی ہیں جیسے اللہ کے لائق اور شایان شان ہے، اللہ کی ان صفات میں مخلوق کو کسی قسم کی مشابہت حاصل نہیں ہے، مخلوق کی صفات حیات، ارادہ ہے، علم ہے، لیکن اللہ کی حیات ارادہ کی طرح نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا، محبت اور دوسری صفات جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے ان کے بارے میں بھی یہی کہو کہ اللہ خوش ہوتا ہے، مخلوق بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا خوش ہونا اور مخلوق کا خوش ہونا ایک جیسا نہیں۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، مخلوق کے اندر بھی ناراضگی کی صفت پائی جاتی ہے، لیکن مخلوق کی ناراضگی اللہ کی طرح نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ جب تم حیات اور علم اور ارادے میں 7 صفات کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ یہ 7 صفات اللہ کی ہیں، لیکن اس کے اللہ کی شان اور خصوصیت کے مطابق ہے، مخلوق کی طرح نہیں، تو یہی بات مخلوق کے بارے میں کہو، دوسری صفات کے بارے میں کہو کہ دوسری صفات بھی قرآن نے ثابت کی ہیں تو ہم اسے مانتے ہیں، حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں اور مخلوق کی صفات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم غضب کہتے ہیں کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو غضب کو کہتے ہیں غلیان دم القلب لطلب الانتقام، کہ انتقام کے لینے کے لیے دل کے خون کا جوش مارنا۔ ایک آدمی جب غصے میں آتا ہے، انسان اور مخلوق، تو مخلوق کے غصہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا خون جوش مارتا ہے انتقامی جذبے کے تحت۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اگر اشاعرہ کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے غضب کی صفت کہنا چاہ رہے ہو، اور غضب تو انسان کے اندر جب ہوتا ہے تو اس کے اندر خون جوش مارتا ہے، تو کیا تم اللہ کے بارے میں بھی ایسے ہی کہو گے؟ تو اس کے جواب میں ان سے کہا جائے گا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ارادے کی صفت ہے، تو ارادہ کہتے ہیں کہ نفس کا کسی فائدے کے حصول کی طرف مائل ہونا یا کسی نقصان سے بچنے کی طرف مائل ہونا۔ دل کے میلان کو ارادہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ فائدہ ہمیں مل جائے یا اس نقصان سے بچ جائیں، یہی ہمارا ارادہ ہوتا ہے۔ تو اب انسان کا ارادہ اس طرح ہے، اور کیا یہی ارادہ تم اللہ کے لیے کہتے ہو؟ تو جواب میں وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں، یہ تو مخلوق کا ارادہ ہے۔ نفس کا میلان، کسی چیز کی طرف مائل ہونا فائدے کے حصول یا نقصان سے بچاؤ کی خاطر، یہ انسان کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ الگ ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ تم نے جو غضب کی تعریف کی کہ انتقامی جذبے کے تحت خون کا جوش مارنا، دل کے خون کا جوش مارنا، یہ انسان کا غضب ہے، یہ اللہ کا غضب نہیں ہے۔ انسان کے غضب میں اور اللہ کے غضب میں کوئی مماثلت نہیں ہے، جیسے تم یہ کہہ رہے ہو کہ انسان کے ارادے میں اور اللہ کے ارادے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے کلام، اللہ کے سننے، اللہ کے دیکھنے، اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت میں بھی تمہارے لیے لازم آتا ہے، یہی بات لازم آتی ہے کہ یہ چیزیں بھی تو انسان کے اندر ہے، اور انسان کی اپنی خصوصی صفات اور کیفیت اور نوعیت ہوتی ہے۔ ان کیفیات اور نوعیات سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور پرے ہے، بلند و بالا ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ ان نفیت عن غضبہ تعالی و محبتہ و رضاہ و نحوہ، اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب، اس کی محبت، اس کی رضامندی کی نفی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے اور ایسی اور بھی بہت ساری صفات جو قرآن و حدیث میں آئی ہے، تم اس کو کہتے ہو کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، تو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ مخلوقین کی، مخلوقات کی خصوصیات میں سے ہے، تو یہ بات حق ہے۔ ہمارا غصہ ہونا، ہمارا خوش ہونا جو مخلوق کا ہے، آپ کا اور میرا یا دنیا کے کسی بھی انسان کا، جانور کا، کہ خوشی، ناراضگی، غصہ، نرمی، محبت، یہ مخلوق کی خصوصیت ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ بات صحیح ہے، لیکن جو اسی طریقے سے جو سمع، بصر اور کلام اور تمام دوسری صفات ہیں، وہاں بھی یہی بات ہم کہیں گے کہ جو صفات قرآن و حدیث نے مخلوق کی بیان کی ہے وہ مخلوق کی خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اس سے کوئی تعلق یا مشابہت والا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ آپ کس اعتبار سے، کون سی بنیاد پہ یہ فرق کرتے ہو کہ یہ 7 صفات ہم مانتے ہیں
اور بقیہ کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ان کو ماننے سے اللہ کی مخلوقین سے مشابہت لازم آتی ہے. تو تم جو 7 مان رہے ہو اس کے ماننے سے بھی تو یہی بات لازم آتی ہے. لہٰذا جو 7 کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ 7 صفات ہیں اور یہ اللہ کی یہ صفات مخلوقین کی صفات کی طرح نہیں ہے اور باقی مخلوقین کی صفات اللہ کی طرح نہیں ہے، یہی بات تم ان صفات کے بارے میں بھی کہو جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں اور تم اس کا انکار کر رہے ہو. بالکل صاف اور سیدھا سا قول ہے. اب کہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ انہ لا حقیقت للغضب والمحبت والرضا الا ما يختص بالمخلوقین، کہ غضب، محبت اور رضا اور اس جیسی صفات کی کوئی حقیقت نہیں ہے مگر وہی جو مخلوقین کے ساتھ خاص ہے. یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے غضب اور محبت کی صفت اگر مانتے ہو تو اشاعرہ یہ کہیں گے اگر کہ غضب اور محبت کی صفت وہی ہے جو مخلوق میں پائی جاتی ہے، دوسری کوئی صفت نہیں ہوتی، تو پھر اس کی نفی اس لیے لازم ہے کیونکہ یہ مخلوق کی صفت ہے اور اس کو ہم اللہ کے لیے مانیں گے تو مخلوق سے مشابہت لازم آ جائے گی. تو ان سے کہا جائے گا کہ سننا، دیکھنا، کلام کرنا، علم رکھنا، قدرت رکھنا یہ بھی تو اسی طریقے سے ہے کہ یہ مخلوقین کی صفات ہے. اگر آپ اس کو مخلوق کے ساتھ خاص کر رہے ہو اور اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا تو یہی بات ان صفات کے بارے میں بھی کہا جائے گا جو تم مان رہے ہو، لہذا لازم آئے گا کہ تم اس کا بھی انکار کر دو. اب ایک آخری بات انہوں نے اس قاعدے کے تحت جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو کچھ صفات کو مان رہے ہیں اور کچھ صفات کا انکار کر رہے ہیں، دونوں صفات میں فرق کر رہے ہیں، تو اس فرق کرنے والے سے یہ کہا جائے گا یعنی اشاعرہ سے کہ جس چیز کی جن صفات کی تم نفی کرتے ہو، ہاں یقال لہ فیما نفا ہو، جن چیزوں میں تم نے نفی کی ہے اس بارے میں کہا جائے گا کہ تم اپنے مخالف سے جن چیزوں کو تم ثابت مانتے ہو، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حیات ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، علم ہے، سمع و بصر ہے، تو تم اس کو مان رہے ہو. اب جس صفت کو تم مانتے ہو اس کا انکار کرنے والوں سے تم کیسے بحث کرتے ہو؟ معتزلہ جو ہے ایک طبقہ گزرا، وہ ان 7 صفات کا بھی انکار کرتے ہیں. اب اشاعرہ ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ معتزلی کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی حیات اور علم مانتے ہو، تم مانتے ہو، یہ ماننے سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم مشابہت دے رہے ہو مخلوقین سے. تو یہ اشعری معتزلیوں کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو جب ہم زندہ مان رہے ہیں، حیات مان رہے ہیں، اللہ کی صفت کو، علم کی صفت کو مان رہے ہیں، ارادے کی، کلام کی صفت کو مان رہے ہیں، سمع بصر کی صفت کو مان رہے ہیں، تو یہ صفات جو اللہ کی ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، مخلوق اس کے مشابہ نہیں ہے. اور مخلوق کی جو یہ صفات ہیں وہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے، اللہ اس کے مشابہ نہیں ہے. یہ اشاعرہ معتزلہ سے کہتے ہیں ان صفات کے بارے میں جس کو مانتے ہیں. تو اس کے جواب میں ہم ان سے کہیں گے کہ تم جس طرح معتزلیوں کو اپنی مانی جانے والی صفات کے سلسلے میں کہتے ہو، وہی بات تم جو صفات کا انکار کر رہے ہو اور قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان کے بارے میں بھی وہی موقف اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے غضب کا اس بات قرآن و حدیث میں ہے، محبت کا اس بات قرآن و حدیث میں ہے، اس طرح کی اور بھی بہت ساری صفات کا اس بات موجود ہے. لہٰذا تم یہاں بھی یہی کہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے غضب اور محبت کی صفات ثابت ہے اور وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، اور مخلوق کے لیے غضب، قوت، اس بات وہ دوسری صفات ثابت ہے، وہ اللہ کی طرح نہیں ہے. تو تم معتزلہ کو جو جواب دیتے ہو اپنی مانے جانے والی صفات میں، وہی جواب ہم آپ کو دے رہے ہیں ان صفات کے بارے میں جو تم نہیں مانتے ہو. لہذا اس طریقے سے تمام صفات کے سلسلے میں جو تم 7 صفات کے بارے میں جو تم طریقہ اختیار کیے ہو، تمام صفات کے بارے میں وہی طریقہ کار اختیار کر لو تو قرآن و حدیث کے موقف اور اہل سنت کے موافق ہو جاؤ گے. یہ قاعدہ جو بیان کیا گیا اس سے اگلا قاعدہ واضح ہوتا ہے. اگلا قاعدہ کیا ہے؟ تیسرا قاعدہ جو آخری اس کتاب میں بیان کیا ہے کہ الاتفاق فی الاسماء لا یقتضی التساوی فی المسمیات. یہ عربی کی عبارت ہے، عنوان اور ہیڈنگ ہے. انہوں نے کہا کہ ناموں میں اتفاق یہ مسمیات میں اتفاق کا متقاضی نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ جیسے اگر بالفرض ایک ہی نام، ایک ہی لفظ کا استعمال 2 جگہ 2 لوگوں کے لیے کیا جائے تو نام ایک ہو جانے سے شخصیت ایک نہیں ہوگی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفات بیان کی گئی اور مخلوق کے لیے جو صفات بیان کی گئی، لفظ کا ایک مشترک ہونا، ایک ہی لفظ اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، مخلوق بھی سنتے ہیں. اب سننے کا لفظ دونوں جگہ مشترک ہے، دونوں کے لیے ہو رہا ہے، تو اب سننا یا سمیع، اللہ بھی مسمہ ہے، اس کا مسمہ جس کا نام رکھا جائے، اللہ بھی سمیع کا مسمہ ہے، اور انسان آپ اور ہم بھی سمیع کا مسمہ ہے.
تو ان دونوں مسمى کے ایک نام ہونے کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ مسمى اور معنی بھی ایک ہی ہو. یہ عنوان کا معنی ہے. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ناموں میں اور صفات میں اشتراک، مشترک ہونا، ایک جیسا ہونا، یہ مسمیات اور موصوف میں اشتراک کو لازم نہیں قرار دیتا. مطلب ایک ہی نام ہونے سے مسمى جس کا نام رکھا جا رہا ہے وہ بھی ایک ہی معنی رکھے، ایسا لازم نہیں ہے. اس کی یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس پر سمع کی بھی دلیل ہے، یعنی قرآن و حدیث کی سمعی دلیلیں بھی ہیں، عقلی دلیلیں بھی ہیں، اور حسی محسوسات کے اعتبار سے بھی دلیلیں ہیں. اب انہوں نے تینوں دلیلوں کو بیان کیا. یہی اس سبق کا یعنی اس قاعدے کی کے اندر پوری بحث ہے. تو کہا اما السمع، رہا سمع یعنی قرآن اور حدیث کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک نام استعمال کیا گیا، ایک صفت استعمال کی گئی، وہی نام اور وہی صفت مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا گیا، لیکن دونوں کا معنی میں کوئی مشابہت نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے. یہ قرآن اور حدیث بھی کہتی ہیں. سمعی دلیلیں اس کو کہتے ہیں جو. تو سمعی دلیل کے طور پہ انہوں نے چند دلیلیں دی. 50 دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں، یہاں چند کو نمونے کے طور پر پیش کیا. پہلی دلیل کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرماتا ہے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اللہ تم کو کیا خوب نصیحت کر رہا ہے، بڑا زبردست اور خوبصورت اور اچھا واعظ کر رہا ہے، اچھی نصیحت کر رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، ساری آوازوں کو سننے والا ہے. کائنات کی کوئی آواز جو ہم سنتے ہو نہ سنتے ہو، ایک اکٹھا ہو یا الگ الگ ہو، پانی میں ہو کہ آسمان میں، فضاؤں میں ہو کہ کہیں بھی ہو، ساری آوازوں کو سنتا ہے. اور ساری چیزوں کو جو مرئیات ہے، دیکھی جانے والی چیز ہے، وہ چاہے ہم خوردبین اور دوربین سے دیکھتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت کائنات کی تمام موجودات کو دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو، یہ سورہ دہر کی آیت ہے پہلی، اور سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں اس کو، کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. مخلوط، مرد کا نطفہ اور عورت کا نطفہ، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. فنبتلی ہے جس کو ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، ایک ہی جگہ نہیں رہتا، الگ الگ مراحل میں نطفہ ایک ہی جگہ رہے تو خرابی ہو جائے گی، سڑان پیدا ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا ہے. نبتلیے ہم اسے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس ہم نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا. پہلی آیت جو سورہ نساء کی ہے اس میں اللہ کو سمیعا بصیرا کہا گیا، اور یہاں دوسری آیت جو سورہ دہر کی ہے اس میں آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے کلام میں انسان کو سمیع اور بصیر، سننے والا، دیکھنے والا کہا. اب سمیع اللہ بھی ہے، انسان بھی ہے، بصیر اللہ بھی ہے، انسان بھی ہے. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. وَنَفَى أَن يَكُونَ السَّمِيعُ كَالسَّمِيعِ، لیکن قرآن ہی نے، یہ قرآن کی دلیل بتا رہے ہیں کہ دونوں ایک جیسا نہیں ہے. اللہ نے نفی کر دی کہ سمیع کی طرح ہو. اللہ جس طرح سننے والا ہے مخلوق اس طرح سننے والی نہیں ہے. اللہ جس طرح دیکھنے والا ہے مخلوق اس طرح دیکھنے والی نہیں ہے. سمیع میں فرق ہے، بصیر میں فرق ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس کے مثل کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. السمیع اور بصیر ہے، یہ قرآن کا اگلا ٹکڑا کہہ رہا ہے اس آیت میں، سورہ شورى آیت نمبر 11. میں نے اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اسماء و صفات کے پر ایمان یا توحید کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا دستور کی حیثیت رکھتی ہے قرآن کی آیت، کہ ایک ٹکڑا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، مشابہت اور مماثلت کی نفی، اور دوسرا ٹکڑا کہہ رہا ہے آیت کا کہ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. سننا اور دیکھنا اللہ اور مخلوق میں لفظی اعتبار سے مشترک ہے، جیسا کہ اوپر آیتوں میں گزرا، اور قرآن کی اور بھی کئی آیتیں ہیں. لفظ دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے، لیکن خود قرآن کہہ رہا ہے کہ سمیع بصیر دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. لیس کمثلہ شیء، انسان بھی سنتا اور دیکھتا ہے، لیکن اللہ کی طرح دیکھنا اور سننا اس کا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتا اور سنتا ہے، لیکن انسان کی طرح نہیں ہو سکتا. میں نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کا اس سے پہلے پنڈت سے مناظرہ بیان کیا تھا، جنہوں نے ریلوے انجن اور ڈبوں کی مثال دی تھی. آگے وہ عقلی اور حسی دلیلوں میں وہ باتیں آئے گی، اور
اللہ کی صفات اور مخلوق کی صفات کے فرق کے سلسلے میں بڑی شاندار دلیلیں ہیں، لیکن انہوں نے یہاں سمعی دلیلوں کا ذکر کیا اور حسی اور عقلی دلیلوں کا آگے تذکرہ کیا، اس کی باتیں کچھ تفصیلات وہاں آئے گی آگے۔ انہوں نے کہا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو قرآن میں حی کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی کہا، حلیم کہا، رؤوف کہا، رحیم کہا، ملک کہا، مومن کہا، عزیز، جبار، متکبر۔ ابھی آپ نے آیت سنی درس سے پہلے، ان آیتوں میں سورہ حشر کی ان میں سے اکثر ناموں کا تذکرہ، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام رکھا کہ وہ ملک ہے، بادشاہ، الملک یہاں کہا۔ قرآن میں دیکھیے سورہ کہف میں وَكَانَ مِن وَرَائِهِم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، دنیا کے ایک بادشاہ کو اللہ نے ملک کہا۔ اللہ بھی ملک ہے، دنیا کے لیے ایک بادشاہ کے لیے بھی ملک کا لفظ استعمال کیا۔ مومن کا لفظ اللہ کا نام ہے اور مومن انسان کے لیے بھی استعمال کیا قرآن میں کئی جگہ پر۔ اسی طریقے سے جو ہے عزیز کا لفظ قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں قرآن میں اللہ کا نام ہے، جگہ جگہ ہے، بار بار آیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ یہاں میں ضمناً ایک بات اور بھی ذکر کر دوں کہ یہ اشتراک عام انسانوں اور اللہ کے درمیان بھی ہے۔ ہمارے یہاں کچھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جزو یا اللہ کا نور بتانے کے لیے اس طرح کی کچھ دلیلیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے سورہ توبہ کی ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وہ مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہیں، بڑے نرم، مہربان اور رحمت اور شفقت کرنے والے۔ تو رؤوف اور رحیم، تو اب ہمارے یہاں یہ غلو کرنے والے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلو کر کے اللہ کے رسول کی ذات کو اللہ سے ملا کے شرک کرتے ہیں، شرک جلی، شرک اکبر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی رؤوف اور رحیم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف اور رحیم ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں اور اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں اور رسول میں فرق نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو انہیں پہلی والی جو میں نے مثالیں دی یا کہ صاحب کتاب نے نصاب دی، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ بھی سمیع اور بصیر ہے اور ہر انسان سمیع و بصیر ہے۔ ہر انسان میں خواص اور رسول ہی نہیں، عام آدمی بھی، عام صالحین بھی، یہاں تک کہ فرعون، نمرود، کفار و مشرکین بھی سمیع اور بصیر ہے، سب دیکھنے اور سننے والے۔ تو کیا سب اللہ ہے؟ نعوذ باللہ، ان میں اور اللہ میں فرق نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے یہاں جو صوفیہ ہیں، وہ حلول اور اتحاد کا عقیدہ رکھتے ہیں، متحد ہونا، مخلوق اور خالق کا متحد ہو جانا۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے، اور وہ نہ صرف راہبوں اور صوفیوں میں مانتے ہیں بلکہ جوگیوں میں اور سناسیوں میں بھی مانتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہندو لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے، آپ کے اندر ہے، میرے اندر ہے، فلاں کے اندر ہے، سب دھرم سچے ہیں۔ یہ وہی فلسفہ ہے ہماوست کا کہ ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ انتہائی، میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ یہ انتہائی باطل عقیدہ ہے، اور کفر اور شرک کے معاملے میں دنیا کا سب سے بڑا کفر کہنا چاہیے، دنیا کا سب سے بڑا شرک کہنا چاہیے۔ اگر ایک چیز کو ہم اللہ کے مشابہ قرار دے رہے ہیں کائنات اور مخلوقات میں سے، تو یہ شرک ہے۔ یہ وحدت الوجود کا، حلول اور اتحاد کا عقیدہ تو کائنات کی ہر چیز کو اللہ کا جز بنا دے رہا ہے، کتنا بڑا شرک ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے صرف یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عالم ناسوت سے لاہوت میں ان کو داخل کر دیا، اپنی ذات کو حلول کیا۔ عیسائیوں میں بھی جب اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں نا، تو اس کی تعویل الگ الگ کرتے ہیں، ان کے فرقوں میں الگ الگ تعویل ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان، یہ بھی کہتے ہیں بعض عیسائی نصارہ کے بعض فرقے کہ حضرت عیسیٰ پہلے انسان ہی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاہوتی عنصر کو ان کے اندر القاء کر دیا، جس سے وہ اللہ کے بیٹے بن گئے۔ یہ ایک تعویل بتا رہا ہوں، اور بھی کئی ایک تعویلات کی۔ تو ایسا ایک حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ صرف حضرت عیسیٰ کے اندر حلول ماننے سے کہ اللہ ان کے اندر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا، تو بتائیے یہ ہمارے حلولی اور وحدت الوجودی عقیدہ رکھنے والے لوگ، وہ چاہے صوفیہ ہوں یا کوئی اور، ان کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ، جیسا کہ علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ میں کہتے ہیں کہ حلول اور اتحاد کا یہ عقیدہ
کیا ہے؟ اقبح من کفر النصارى، یہ نصارہ کے کفر سے بھی زیادہ قبیح اور برا ہے، اتنا بڑا کفر ہے۔ اور یہ جو غلطی ہو رہی ہے ہمارے یہاں بعض بریلویوں یا صوفیوں سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہا، یا بعض ایسے الفاظ استعمال کیے جو اللہ کے لیے بھی استعمال کیے، تو وہ ان صفات کے معنی کے فرق کا اہل سنت والجماعت کے اس قاعدے کا لحاظ نہیں رکھا انہوں نے، بلکہ انہوں نے اسم نام میں اشتراک کو مسمى اور موصوف میں بھی مشترک قرار دے دیا ہے کہ اللہ رؤوف ہے، محمد رسول اللہ رؤوف ہے، تو دونوں رؤوف ایک ہیں۔ یہ انتہائی باطل بات ہے، جیسا کہ ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ ناموں کے اشتراک سے مسمى کے اشتراک لازم نہیں آتا۔ نام ایک ہے لیکن مسمى اور صفت دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور ایسا ہم عقلی اور حسی طور پہ بھی مانتے ہیں، آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو میں یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ صاحب کتاب نے کہا کہ اپنی ذات کا نام حی، رؤوف، متکبر، مومن، عزیز، جبار اور متکبر جیسے ناموں کو قرآن میں ذکر کیا، اسی طریقے سے اپنے بعض بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نام دے کر پکارا قرآن میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو حضرت ابراہیم کو دیا تو ان کے لیے کہا کہ ہم نے ان کو حلیم بیٹا دیا۔ دیکھیے اللہ کا نام حلیم قرآن میں کئی جگہ، اور حضرت اسماعیل کو بھی حلیم کہا، اور بعض دوسرے انسانوں کو بھی حلیم کہا۔ لیکن حی بھی یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، قرآن میں کہا کہ اللہ مردے سے زندے کو نکالتا ہے، زندے سے مردے کو، مرغی سے انڈا نکلتا ہے، مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے، نکل رہا ہے، اور انڈا مردہ ہے، اس مردے سے زندے کو یعنی بچے کو نکال رہا ہے، زندہ بچے کو۔ تو یہ مخلوق کو حی کہا، مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حی کی صفت سے متصف کیا، اور اللہ کا نام بھی الحی ہے، تو کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں۔ وہی کہا کہ اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ حی کی طرح نہیں ہے، خالق کی طرح نہیں ہے، اور خالق حی، اللہ خالق جو حی ہے اور مخلوق جو حی ہے، دونوں حی یا دونوں زندہ ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ میں تھوڑا سا دو جملہ یہاں یہ کر دوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، تو آپ خود غور کیجئے، ابھی وہ عقلی دلیلوں میں بات آئے گی کہ کیا ہمارا زندہ رہنا اللہ کا زندہ رہنا ایک جیسا ہے؟ ہماری زندگی کامل ہے۔ زندگی کسے کہتے ہیں؟ زندگی کے تمام اوصاف کا بحال رہنا۔ آپ ابھی سن رہے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا، دیکھ رہے ہیں، حرکت و عمل کر رہے ہیں، تو کہیں گے کہ یہ زندہ ہے۔ سو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آدھی موت ہو گئی۔ ایک آدمی بستر پہ پڑا ہے، حرکت نہیں کر پاتا، بات نہیں کر پاتا، تو کہتے ہیں کہ زندہ لاش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سانسیں چل رہی ہے، اس لیے زندہ ہے، لیکن حرکت و عمل نہیں کر سکتا، اس لیے مردے کے جیسا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ زندگی عبارت ہے حرکت و عمل اور زندگی کی صفات سے۔ اگر ایک آدمی کے اندر زندگی کی صفات نہیں ہے تو اس کی زندگی میں کمی اور نقص ہے۔ سو جانے کی حالت میں، غفلت کی حالت میں، بے ہوش ہو جانے کی حالت میں، مر جانے کی حالت میں زندگی میں کمی یا زندگی کی ضد واقع ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کو دیکھیے، کیا اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، کسی قسم کی غفلت آتی ہے؟ کسی ایک طرف توجہ دینے سے دوسری طرف وہ معاملہ بے توجہی کا ہوتا ہے؟ کوئی چیز اللہ بھولتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کام کے کرنے میں کوئی نقص، خامی یا عدم قدرت یا عاجزی کا دخل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے، موت آنے کا تو سوال ہی نہیں۔ ہمیں موت آتی ہے اور موت آئے گی۔ دنیا میں جتنے زندہ ہیں سب کو مرنا ہے، اللہ مرتا نہیں۔ ہم پہلے نہیں تھے، پیدا ہونے سے پہلے ہم نہیں تھے، ہاں ابھی پیدا ہو گئے، مر جائیں گے۔ انبیاء رسول پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے وہ بھی نہیں تھے، آج ان کی وفات ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ماضی میں بھی کبھی موت نہیں آئے، مستقبل میں بھی نہیں آئے گی۔ ماضی میں بھی کبھی نیند اور اونگ نہیں آئی، مستقبل میں بھی کبھی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفلت، اونگ نہیں آ سکتی، یہ اس کی زندگی کا کمال ہے۔ تو اب اللہ کا زندہ رہنا اور مخلوق کا زندہ رہنا کوئی ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے کچھ باتیں کہی، ابھی آپ اور گہرائی میں جائیں تو آپ کو اور فرق واضح ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی آپ علیم ہونے میں، دیکھنے اور سننے میں، دیکھنا آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن کیا ہمارا دیکھنا کامل دیکھنا ہے؟ اس دیوار کے پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ میں ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، کچھ فاصلے تک مجھے نظر آ رہا ہے، اس کے بعد نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم تھوڑی سی اونچائی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو نیچے کی چیز کی جسامت ہمیں کم نظر آنے لگتی ہے۔ ایسا کتنا فرق ہے؟ ایک چیز دور سے دیکھتے ہیں کہ بھینس ہم کو لگتی ہے آ رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر غور سے دیکھو تو پتہ چلتا نہیں کہ جا رہی ہے۔
پانی چمکتا نظر آ رہا ہے، وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ پانی نہیں ہے بلکہ دھوپ چمک رہی تھی جس کو ہم سراب کہتے ہیں۔ ہمیں ایک پردے کی آڑ، ہمارے اپنے جسم کے اندر کی جو چیزیں ہیں، ہم اپنا جسم دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کھال اور چمڑی کے پیچھے جو نسیں ہیں، اندر جو خون گردش کر رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایک پرت کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا کیسے ہے؟ اچھا میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں، سمندر ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، آسمان ہو، زمین ہو، ہم ہوں، ہمارے بالوں کی جڑیں ہوں، ہم درختوں کی جڑیں ہوں، ہمارے دل ہوں، ہمارے خون کے ذرات ہوں، ہواؤں میں پھیلے ہوئے ذرات ہوں، ہر چیز کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ ایک چیز بھی، ایک ذرہ برابر چیز بھی ایک لمحے کے لیے اللہ کے دیکھنے سے، اللہ کی نگاہ سے پل بھر کے لیے غائب نہیں ہوتی۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، قرآن نے کہا کہ اللہ کے ذات سے ایک ذرہ بھی، مثقال ذرہ، ذرہ برابر چیز بھی آسمانوں اور زمین میں غائب نہیں ہوتی، اوجل نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا دیکھنا ہمارا دیکھنا ایک جیسا ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے دکھانے سے، ہم زندہ ہیں اللہ کے زندہ رکھنے سے، جلانے سے۔ اللہ دیکھ رہا ہے خود سے، اس کو کسی نے دکھایا نہیں۔ اللہ زندہ ہے خود سے، اس کو کوئی زندگی دینے والا نہیں۔ یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ تو یہ قرآن نے بیان کیا، یہ عقلی بات ہے جو آگے آنے والی ہے، لیکن میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کے طور پہ میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو علیم اور ان صفات یا ناموں کا ذکر قرآن و حدیث میں کیا کہ اللہ کے لیے بھی ہے، مخلوق کے لیے ہے، لیکن یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ کا علیم ہونا، مخلوق کا علیم ہونا، اللہ کا حی ہونا، مخلوق کا حی ہونا، اللہ کا عزیز ہونا، مخلوق کا عزیز ہونا، اللہ کا قوی یا قوت والا ہونا، مخلوق کا قوت ہونے والا، دونوں میں مشابہت کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے علم کا اثبات کیا اور انسان کو بھی علم کی صفت سے متصف کیا۔ اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں کہا، یہ قرآن کی ایک آیت انہوں نے ذکر کی، علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ ایک عورت جو عدت گزار رہی ہے، جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزار رہی ہے، اگر آپ اس کو نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہو، دل میں یہ ارادہ ہے، تو اللہ نے ایک مخصوص حالات میں اس سلسلے میں کہا کہ اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم عنقریب ان سے ذکر کرو گے، انہیں پیغام دو گے، ہاں، لیکن ان سے چوری چپکے سے معاملہ طے نہ کرو کہ چپکے سے چٹھی لکھ رہے ہو، موبائل پہ اکیلے میں جو ہے پیغام دے رہے ہو کسی عورت سے نکاح کا پیغام، نہیں، الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں نہیں، مگر یہ کہ تم معروف طریقے سے اچھے انداز میں پیغام بھیجو، اچھی بات کہو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، عدت کی مدت میں اگر کسی عورت کو پیغام دے رہے ہیں تو واضح طور سے نہیں کہنا ہے، اشارے میں کہنا ہے، ہاں، لیکن آگے کیا کہا اللہ نے کہ تم نکاح کا کہ بندھن کا بھرپور ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح کو بالکل طے مت کر لو یا نکاح نہ کر لو، بلکہ عدت کے گزرنے کے بعد یہ معلوم ہوگا۔ اگلا آخری جملہ ہے، شروع میں بھی کہا کہ اللہ کو معلوم ہے، اور آخر میں بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور یہ جان رکھو، یہ تم کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نفسوں کی باتوں کو، تمہارے دل کی باتوں کو، تمہارے دل کے بھید کو جانتا ہے، فَاحْذَرُوهُ، لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہو، چوکنا رہو۔ ہمارے یہاں لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں، چوری چھپے کوئی کام کرتے ہیں، جیسے آج کل موبائل پہ ہو رہا ہے یا کسی اور ذرائع سے، یا جھوٹ بولتا ہے ایک آدمی۔ اب تو لوگ اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، اتنے اللہ سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک چیز جو مجلس میں ہوئی ہے وہ دوسری مجلس میں بیان کرتے ہیں جھوٹے انداز میں، جبکہ وہاں بہت سارے گواہ موجود تھے، کہ جب انہیں پتہ چلے گا اس جھوٹ کا تو وہ خود کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے۔ پھر بھی ہمارے یہاں دین کے نام پہ کام کرنے والے جماعتوں کے ذمہ دار جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمہاری ہر بات کو، دل کے بھید کو بھی جانتا ہے، لہٰذا تم کو ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ کیا اللہ کا یہ ڈر ہے؟ یہاں ہمارے محل استشہاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب قرآن نے انسان کے بارے میں کہا، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، جو عورتیں اس زمانے میں، سورہ ممتحنہ کی آیتیں ہیں، کچھ عورتیں ایسی تھیں جو کفار کے بیچ سے مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس آئیں، اس میں سے بعض مشکوک بھی ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے امتحان لینے کا، سورہ ممتحنہ کا مطلب یہ تو امتحان لینے والا، ہاں، جن کا امتحان لیا جا رہا ہے،
تو ان کا امتحان لو کہ ان سے عہد و پیمان لو کہ تم جو ایمان لائی ہو سچے دل سے لائی ہو کیا، اور پھر ان سے بیعت لو۔ تو اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم ان عورتوں کو ایمان والی جان جاؤ، یعنی تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ مومن ہے، پکی مسلمان ہو چکی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ایسی عورتوں کو تم کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ۔ وہ اسلام لے کے قبول کر کے آ گئی ہیں تو تم ان کو واپس نہ پلٹاؤ کہ نہیں تم واپس اپنے گھر جاؤ، کافروں کے حوالے واپس نہ کرو۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، کیوں نہ لوٹاؤ؟ اس لیے کہ یہ مومن عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ آج جو مسلمان عورتیں کافروں سے نکاح کر رہی ہیں وہ یہ آیت ان کو پڑھایا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور نہ ہی وہ کافر مرد ان مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ ہاں، اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کہا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، اگر تم کو یہ بات معلوم ہو جائے، تمہارے علم میں آ جائے، مطلب انسان کے لیے بھی علم کی صفت کا اس بات قرآن نے کیا۔ اب یہاں آگے وضاحت کر رہے ہیں لیکن انسان کا علم اللہ کے علم کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا، یہ نقلی اور سمعی دلیل دے رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک صفت جو اللہ کے لیے بھی ہے انسان کے لیے بھی ہے، لیکن دونوں صفتیں ایک جیسی نہیں ہیں، کیونکہ قرآن آگے کہہ رہا ہے، ایک آیت میں اللہ نے کہا وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ کا علم کیسا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے علم کے اعتبار سے، یہ لفظی ترجمہ ہوگا۔ تو اللہ کے علم نے کائنات کی ہر چیز کو گھیرا ہے، اور ہمارا اور آپ کا علم ایک چیز کو بھی نہیں گھیرتا، ایک چیز کو بھی۔ آپ اپنے آپ کو جتنا پہچانتے ہیں اللہ اس سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو پورا جانتے ہیں کیا؟ اپنے جسم کے اندر نہیں دیکھ سکتے، اپنے ذہن و دماغ کو پورا نہیں پڑھ سکتے، اپنے آپ کو نہیں جانتے ہم پورا، تو اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے فلاں اور فلاں کو، اور پھر کائنات کی بے شمار مخلوقات کو، انسان اور انسان کے علاوہ جو کس کو ہم پورا جانتے ہیں؟ کسی ایک چیز کو بھی ہم پورے طریقے سے نہیں جانتے۔ میں اردو زبان بول رہا ہوں اور آپ جہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم لوگ کہیں گے کہ ہم اردو زبان جانتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، کیا آپ اور ہم یا میں یا کوئی بھی، یہاں تک کہ کوئی اردو زبان کا ادیب و شاعر بلا لیا جائے، مرزا غالب اور علامہ اقبال کے لیول کا ہی کیوں نہ ہو، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اردو زبان کے تمام الفاظ وہ جانتا ہے؟ تمام الفاظ کے تمام معانی کو جانتا ہے؟ صرف الفاظ اور معانی کی بات کر رہا ہوں، محاورے، ضرب الامثال اور بہت ساری دوسری چیزیں الگ ہیں، بلاغت کے اصول اور گرامر کے قواعد سب الگ ہیں۔ کیا صرف ایک زبان جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس زبان کو جانتے ہیں، اس ایک زبان کے بارے میں پورا علم رکھتے ہیں کیا؟ نہیں رکھتے، بلکہ جو جانتے ہیں وہ بہت کم ہے، جو نہیں جانتے وہ زیادہ ہے، سمندر ہے۔ تو ایک چیز کے بارے میں ہمارا علم کامل نہیں ہے، پھر بھی ہم علم والے ہیں، علم کی صفت ہمارے لیے ہے، قرآن نے کہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیسے ہے؟ کائنات کی کوئی ایک ذرہ برابر، بال برابر چیز بھی، بال کا کروڑواں حصہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم نے گھیر رکھا ہے، دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، اور زمین میں یا کسی چھپی سے چھپی چیز میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، مخفی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اس کو جانتا ہی نہیں ہے، اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ کیا وہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیٹے سے نصیحت کی تھی، ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ یأتی بہا اللہ، اگر مثقال ایک دانے بیج کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، برائی یا اچھائی، اور ایک صخرہ یعنی کسی پہاڑی اور کیا بولتے ہیں چٹان کے اندر ہو، وہ اللہ اس کو بھی لے آئے گا۔ وہ صرف جانتا ہی نہیں ہے، قدرت بھی رکھتا ہے اس پر پوری کی پوری۔ تو اللہ کا علم، قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے، دو آیتیں نقل کی صاحب کتاب نے، بڑا پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ اوپر جو مثال دی، ایک آیت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی صفت دی، اللہ اپنے بارے میں علم کی صفت کا اس بات کیا۔ دوسری آیت میں کہا کہ انسان کے لیے علم کی صفت کا اس بات کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سمیع اور بصیر کہا، مخلوق کو بھی سمیع اور بصیر کہا، اور پھر ایک آیت پیش کی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سمیع و بصیر ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہاں دو آیتیں نقل کی، ایک آیت میں اللہ کے لیے علم کی صفت کا اس بات ہے، ایک آیت میں مخلوق کے لیے علم کی صفت کا اس بات ہے، اور پھر تیسری آیت انہوں نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس سے آیت سے فرق ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علم اور مخلوق کے علم میں کوئی مماثلت اور مشابہت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آیت اور پیش کی انہوں نے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس پر کوئی چیز آسمان میں ہو یا زمین میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔
اور ہمارے اور آپ پر دنیا کے جو جتنے بھی علم والے ہیں، بڑے سے بڑے ڈگری والے علم والے، سب کا علم ملا لے تو کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ہم پر بہت ساری چیزیں مخفی ہے، ہم بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے، بلکہ جو جانتے ہیں وہ ایک قطرہ بھی نہیں ہے، جو نہیں جانتے وہ کئی سمندر ہے۔ تو اللہ کے علم کو فرق کرنے والی یہ آیت کہ اللہ پر کوئی چیز آسمان اور زمین میں مخفی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے علم کے بارے میں کیا کہا؟ یہ اللہ کے علم کے بارے میں ہے کہ کوئی چیز اس پہ مخفی نہیں ہے، اور انسان کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں روح کے بارے میں سوال ہے کہ تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، تم کو علم نہیں دیا گیا ہے علم میں سے إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑا۔ یعنی انسان کو جو بھی علم ملا ہے بہت کم ہے، بہت معمولی ہے۔ تو اس سے فرق ہوا کہ اللہ بھی علم والا ہے، مخلوق بھی علم والے ہیں، لیکن دونوں علم والے ہونے میں نام ایک ہے۔ علم ہونا، علیم ہونا یا عالم ہونا، یہ لفظ ایک ہے لیکن معنی ایک نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس کا خاص معنی، مخلوق کے لیے اس کا خاص معنی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو قوت سے متصف کیا کہ اللہ قوت والا ہے۔ اللہ کے لیے ارادہ ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مطلب اللہ ارادہ رکھتا ہے، ارادے کی صفت اللہ کے لیے ہے۔ والمحبہ، ان اللہ یحب کذا، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، محسنین سے محبت رکھتا ہے، متقیوں کو پسند کرتا ہے، تو اللہ کے لیے صفت محبت ہوئی۔ اسی طرح رضامندی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں اللہ کے لیے صفت رضا کا بھی استعمال ہے۔ مقت کا، کبر عند اللہ مقتا، مقتا یعنی ناراض ہونا، غضبناک ہونا، ندا دینا، اللہ نے پکارا حضرت موسیٰ کو۔ اسی طریقے سے مناجات یعنی بات چیت کرنا، سرگوشی کرنا مناجات کا معنی ہوتا ہے۔ تکلیم یعنی کلام کرنا، بات چیت کرنا۔ تعلیم یعنی علم سکھانا۔ استوا یعنی مستوی ہونا، قائم ہونا، بلند ہونا۔ بسط الیدین، ہاتھوں کو پھیلانا، دونوں ہاتھوں کو پھیلانا۔ اعطاء اور عطا کرنا۔ ایسی اور بھی بہت ساری صفات ہیں جو قرآن میں اور حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں اللہ کے بارے میں۔ ان صفات کو جو اللہ نے بیان کیا ہے اپنی مخلوق میں سے بھی ان میں سے کئی صفات کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ مخلوق کے لیے بھی قوت ہوتی ہے، مخلوق بھی ارادہ رکھتا ہے، مخلوق کے اندر بھی محبت کی صفت ہے۔ ان صفات میں سے خوش ہونا، ناراض ہونا، ایسی کوئی صفات، بات چیت کرنا مخلوق کے اندر بھی ہے۔ لیکن ایک بات بتا دی کہ اللہ کی قوت اور مخلوق کی قوت ایک جیسی نہیں ہے۔ اللہ کی قوت اور مخلوق کی قوت میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ مخلوق کی ارادے کی طرح نہیں ہے، ارادہ ارادے کی طرح نہیں ہے، محبت محبت کی طرح نہیں ہے، رضامندی کی طرح نہیں ہے۔ ایسے ہی تمام صفات کا معاملہ ہے کہ جو صفات اللہ کے لیے ہے اور جو مخلوق کے لیے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ انہوں نے نقلی دلیل پیش کی ہے۔ انسان، خالق اور مخلوق کے درمیان ایک لفظ مشترک لفظ کے اندر فرق کے بیان کرنے کے لیے آگے عقلی اور حسی دلیلیں بھی بیان کی گئی ہیں اور بہت پیاری دلیلیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو اچھے سے مثالوں کو بیان کر کے سنا اور سمجھا جائے، اس لیے آج کے درس کو یہاں ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اور اسی بحث کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کی بحث بھی ہماری کتاب میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعض ضروری یا مفید نکات یا اسماء و صفات پر ایمان لانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، ایسے چند نکات انشاءاللہ میں اگلے درس میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو سیکھنے، سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سعادت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔